ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے. تو اب اسلام میں جا کے آپ کے وہ ختنے کرا لیے. نہیں 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 پہلے میاں اپنا صاحب، یہ میاں صاحب، میاں صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جو ریکوائرڈ نبی ہیں نا جن کو ماننا تھا، اس میں سے ایک جو ایڈیشنل مان لیے تھے ان میں سے ایک کو مائنس کیا، بس اور کچھ بھی نہیں کیا. حقیقی نبی کو مان لیا بس. کیا فرق پڑتا ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی حقیقی نبی ہوگا؟ نہیں نہیں مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آ جائیں ضرور، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کی ہم سے بات کی جاتی ہے، 1,24,000 یا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو مقصد ہے کہ کسی بھی نبی کی کیا حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ وہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ نہیں، حقیقت تو ہے نا، ہمیں کسی چیز پہ تو بلیف کر کے قرآن پہ ایٹ لیسٹ اس تو پہ معاملہ مطلب تو یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، قرآن کا بھی جو اگر دیکھیں جس طرح اگر اس طرح اس معیار پہ پرکھیں گے تو پھر تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنے آپ کو دی ہوئی چیز ہے. نہ تو کسی نبی کے وقت میں ہم تھے، نہ کوئی ہمیں پتہ ہے، نہ کسی ایسی کتاب کی کوئی ایسی کوئی اتھینٹسٹی. اب جیسے ہمارے جتنی بھی کتب ہیں تو پنجاب ٹیکسٹ بک سے چھپی ہوتی ہیں، دارہ ہے، پتہ ہے بھی اس پہ اوپر پورا انہوں نے دیا ہوتا ہے ہر چیز نا. لیکن یہ واحد مقصد ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی کوئی اتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں. لیکن سر قرآن کی تو اور بات ہے نا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ایک ہی بات ہے، قرآن آپ کے سامنے اترا تھا، میرے سامنے اترا ہے. سر جو بھی ہے اس بک کی خاصیت ہے کہ یہ اتنے سالوں میں چینج نہیں ہوئی، اس کا کچھ بھی چینج نہیں ہوا. اس کو محفوظ کرنے کا ذمہ خدا تعالیٰ نے لیا میں تھا، اور وہ چیز میں نے تو لٹرلی ہم دیکھتے بھی ہیں نا. میں یہ بات کر ہی نہیں رہا. میں نے کوئی اس چیز پہ بحث کی ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ہو گئی ہے یا اس میں کوئی بس اس تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کچھ ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی اتھینٹسٹی کیا ہے کہ یہ مقصد ہے کہ کتاب وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے اور جس رسول پہ اتاری ہے جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک کا ہے. کیا یہ معیار ہے تو کسی یہ تو نبی بس کو یہی ہے کہ کسی نبی کو ماننے کا کیا معیار ہے؟ یہی ہے کہ بس قرآن میں لکھا گیا میرے خیال سے تو اور کچھ نہیں. ہاں، تو بس جیسے ہر ایک پہ اعتبار ہے، تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو چیز پہ ایمان ہے وہ ہے ایمان بالغیب. بس ہمیں ایک غیب پہ ہمارا ٹرسٹ ہے، تطمئن القلوب ہے. تو وہ جب تک قائم ہے ہر چیز صحیح ہے. وہ جب اٹھ گیا تو بس ہر چاہے کسی سے بھی مان اٹھ جائے، اب جو ملد ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، تو اسی بات پہ اٹھ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے نا ختم کہ نہیں یہ سارا. لیکن یہ سوچ، لیکن میاں صاحب یہ سوچ خطرناک ہے نا. ہمیں کوئی تو ایک ریفرنس پوائنٹ رکھنا پڑے گا نا. ہم بالکل ہی آؤٹ آف ریفرنس پوائنٹ ہی ہم نہیں لیں گے. کوئی ہمارا ہوگا تو ہم تو پھر ملحد ہی بنیں گے نا. ہمیں کسی چیز پہ تو فوکس کر کے یا ریسرچ کر کے آنا ہے نا، ایک چیز پہ تو متفق ہونا ہے نا. اگر ہم یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ساری کتابیں ہیں بس ہمیں کیا پتہ، اچھا، وہ آل پھر آنیسٹی بڑا یار، تھنک لائک ملینئر ایک بات آپ نے کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور میں اٹھا کے سیدھی سی دیکھیں بات کر بات دیتا یہ ہوں. ہے کہ اب چلیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جدھر مرضی جائے، لائق رہا پھر ہمیں اس سے کیا پڑا ہے اور کیا پتا کہ مقصد ہے کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے. اگر کم از کم جہاں آپ پہلے تھے وہاں اللہ، رسول، قرآن کو فرق تو نہیں رکھا جاتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو جہاں پہلے تھے وہ بھی اپنی مساجد پہ اپنا کلمہ لکھاتے، اپنا سارا کچھ کرتے، تو وہ بھی غلامی محمد میں سب کچھ کر رہے تھے. کیونکہ آپ
جتنی آپ کے مطلب بچپن سے لے کے جب آپ ہوش میں آئے ہیں اور اب تک جی جب آپ جی باپ بن گئے، کسی ایک دن بتائیں کہ رسول اللہ کی غلامی کے علاوہ وہ رسول اللہ جو مکے اور مدینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کی گئی ہو کہ نہیں جی وہ کچھ نہیں ہے اور یہ سب کچھ ہے. ایون کہ آپ سے جتنے زندگی میں چندے لیے گئے وہ بھی انہی کے نام پہ مسجدیں بناؤ، انہی کے کلمہ سب سے اوپر لگا. تو کبھی آج تک مقصد ہے کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ جی آپ نے مرزا صاحب کی مالا جپنی ہے، ان کو نمازوں میں ذہن میں رکھنا ہے، ان کو کلمے میں ذہن میں رکھنا ہے؟ کوئی آج تک ایسی بات اگر ہے تو بتا دیں، ہماری بھی رہنمائی کر دیں. مجھے تو میں آج اس تک لیے نہیں. تو کہہ رہا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں جو مین سورس ہے اس کی طرف واپس چلے جانا چاہیے. پھر جس سورس کی مین وہ ہے فوکس، جب انہی کی طرف تھے تو اس کی طرف چلے جانا چاہیے. ضروری ہے ایڈیشنل چیزیں آپ نے اپنے اوپر برڈن ڈالنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسیٰ بھائی، ویلکم. وعلیکم اچھا جی چھوٹی سی فاضل بات بھائی. یار، میں میاں صاحب میں چھوٹا سی بات ضرور کرنا چاہوں گا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. یہ ہے کہ یار وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں میں اپنے تھنک لائک ملینئر اپنا اوپن آئز تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں، اور میں اکثر بہت ٹف سوال ہر طرف کر دیتا ہوں اور منہ پھٹ سا آدمی ہوں اس معاملے میں. تو بات یہ ہے کہ میں تم نے ایک بات کہی تھی کہ جو احمدیت کو چھوڑتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ ملحد ہو جاتے ہیں. ایک جنرل سٹیٹمنٹ تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں ان آنیسٹی میں نے اپنی زندگی میں یہ اس اسپیسیفک پوائنٹ میں ضرور کہوں گا کہ چاہے وہ اسلام کو بھی چھوڑتے ہیں تو بھی وہ اسلام سے وہ نکلتے ہیں تو ملحد ہوتے ہیں، اور کافی سارے اس طرح کے کیسز ہیں. اور جو انہوں نے ملحد ہونا ہوتا ہے وہ ملحد ہو ہی جاتے ہیں، چاہے وہ اسلام سے نکلے چاہے احمدیت سے نکلے. اور بہت کیسز ہیں بھرے پڑے ہیں. بلکہ میں نے شروع میں ایک براڈ لگائی تھی، اس میں اس طرح کے بہت سارے ایکس مسلم آئے تھے. ایکس مسلم، ناٹ احمدی، ایکس مسلم. جی جی جو میں جس طرح کی میں ٹاپکس لگاتا تھا، از اسلام ریلیجن آف پیس وغیرہ، یہ وہ کیا نہیں. اور اس وقت ڈفرنٹ طرح کا آدمی تھا میں. لیکن یہ کہ ون تھنگ وی ہیو ٹو سی کہ اس بات میں تھوڑی سی آئی تھنک ہم ان بائس ہو کے بات کر رہے ہیں کہ آئی گیس ملحد اگر جس نے ہونا ہوتا ہے وہ چاہے اسلام سے ہو، چاہے وہ اس سے ہو، چاہے کرسچینٹی سے ہو ہی جاتے ہیں لوگ. تو یہ بات ہے. وہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ موسٹلی کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اوبویسلی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، کہ کوئی کرسچن سے ملحد نہ ہو مسلمان بن جائے، کوئی مسلمان سے ملحد نہ ہو احمدی سے ملحد نہ ہو مسلمان بن جائے یا کرسچن بن جائے. میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز آر دیئر. نہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. دی لائک بھائی بات یہ ہے کام آپ نے اچھا کیا ہے لیکن ٹو لیٹ کیا. لوگوں کو کیا کب جو بھی فیصلہ کرنا ہو نا وہ کر دینا چاہیے. یہ 6 مہینے سال کریوسٹی میں خود بھی رہے، لوگوں کو بھی ڈالے رکھا. نہیں تو سر، چلے کیوریوسٹی میں نہیں رہے. میں کوئی یہ تھوڑی تھا کہ میں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا میں باہر سے کچھ اٹھا لاؤں، کوئی چیز لے کے آنی ہے بس لے آتا ہوں. اس طرح کا فیصلہ تو نہیں تھا. بڑا ضروری فیصلہ ہوتا ہے زندگی کا. یہ اس پہ ٹائم میں نے اگر لگایا ہے تو میں کہتا ہوں صحیح لگایا ہے. نہیں یہ تھوڑا سا میں یہاں سے ڈیفر کروں گا. فیصلہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پہ کب سے کیسے کیا ہوا تھا، لیکن اگر آپ یہ کہنا کہ آپ نے ادھر ادھر سے پوری اپنی احتیاط سے تحقیق کر کے فیصلہ کیا تو اس معاملے میں آپ سے مقصد ہے کہ ڈس ایگری کروں گا. تو اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں، ورنہ ادھر کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اسی سچویشن میں تھے لیکن پھر انہوں نے دیانتداری کے ساتھ ظاہری بات ہے جب علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان اس طرح کی سوچوں میں پڑتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے انسان کا سہارا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر تحقیقی مراحل میں ہیلپ لی ہے مستند لوگوں سے، تو بفضل تعالیٰ پھر وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن آپ نے نا کسی اپنے احمدی سے جو مستند تھے جن سے کچھ غلط فہمی تھی یا جو کچھ اس طرح کا تھا تو سمجھا جا سکتا تھا، تو آپ نے وہ کسی کے ساتھ ایسا کانٹیکٹ کوئی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ آپ ذہنی طور پہ پہلے ہی کسی بھی وجہ سے
ضروری نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک یہ 100 انسان ہے، اس کی کئی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں مجھے پوچھنے کی یا جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے فیصلہ کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ تعلیم سے یا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک ہی نبی کو ماننا چاہیے اور اصلی حقیقی کو اور یہ وہ، تو اس بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہاں اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کی اور کوئی وجوہات ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ اگر یہ ایک پوائنٹ ہوتا نا، ایک یہ پوائنٹ ہوتا تو اس میں پھر آپ مقصدہ کے رابطہ رکھتے ہوئے جو مقصدہ کے جماعت کے مستند علماء ہیں، کسی سے فزیکلی یا ٹیلی فون پہ یا کوئی اس طرح، تو پھر تو اگر آپ کو صحیح آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے والے یا ذہن کو یا دل کو آنسر نہ ملتے تو پھر تو اور بات تھی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے جی حجت پوری کی، میں نے سارے اپنے جو ادھر علماء تھے یا سمجھدار تھے یا جن کی اپروچ تھی آپ کے سوالوں پہ، ان سے پرائیویٹ میں رابطہ کر کے سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی نہ کوئی سمجھا سکا، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو لیکن ایسا کوئی آپ کے معاملے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو بہرحال وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لا اکراہ فی الدین. جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات کرنے میں موت پڑتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ الحمدللہ کہ جہاں سے آپ گئے ہیں کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرے کہ اب آپ نے من بدلہ دینا کیا تو فقتلو ہو جاؤ، نہیں، اللہ دے والے. لیکن اب جہاں آپ گئے ہیں یہ آپ کو اب احتیاط کرنی پڑے گی کہ یہاں سے جب آپ کہیں اور آپ کا سفر رخصت ہوگا تو پھر یہ اب یہ چیز ذہن میں رکھے گا، حالانکہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو پھر اس دنیا سے بھی جائیں گے. دنیا سے بھی جائیں گے، یہ بڑا ڈر ہے یار، مجھے بھی خوف آتا ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، دیکھیں آپ نے اپنا ایک بیان کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس دور میں یہ کوئی ایسا دور تو نہیں ہے کہ آپ نے فزیکلی جا کے ہی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، ہر چیز کے بارے میں ملینس ٹائم ایکسپلین کیا جا چکا ہے، بکس پڑھی ہیں، ویڈیوز پڑھی ہیں، خلفاء کی بھی پڑھی تھیں، ہر طرح کے لوگوں کی. اور ٹک ٹاک پہ بھی ویسے کافی حد تک کافی با علم لوگ بیانات کرتے تھے. تو بس وہی بات ہے، ہر ایک کے لیے کسی کو وہ چیز وہ تعویل سمجھ آ گئی، کسی کو نہیں آتی اور وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا اس طرح سے. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے اس معاملے میں. تو اس میں ایگری ٹو ڈس ایگری ہو سکتا ہے بندہ. ہر تعویل جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو دل میں نہیں اترتی. میاں صاحب ٹھیک ہے، تو میں آخری بات کر لیتا ہوں، باقی پھر دوست کرتے ہیں. دیکھیں اب اسی چیز کو لینا تو کم از کم جو بھی اسلام سے یا مسلمانوں میں سے، ابھی آپ نے ملت کی ٹرم استعمال کی تھی، کائنڈ ہارٹ بائی نوی، یعنی کہ ایتھیسٹ کی، تو وہ بھی جب نکل کے جاتے ہیں تو وہ بھی تو بکس کی بات ہی کرتے ہیں نا، کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا، آیتیں بھی لگاتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں. قرآن پاک کی آیات آپ کو پتہ ہے کون کون سی آیات وہ کس کس جگہ سے اٹھا کے لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور کون کون سی حدیث اور کس کس رنگ میں وہ پیش کرتے ہیں. تو ان کو بھی تو سمجھ نہیں آتی انہی حدیث کی بک کی اور کلام پاک کی جو آخری کتاب ہے اس میں سے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہی کہتے ہیں نا کہ بس وہ ہمارا ذاتی ہم نے جو سوچا، لیکن انہی چیزوں کو جب ایک عالم مقصد ہے کہ کر رہا ہوتا ہے پیش، تو اس کا میننگ اور ہر چیز ہی اور ہوتی ہے. یہ بھی تو ہے نا. تو جی یہ پوائنٹ ہے آپ کا. ہاں جی میاں صاحب، آج کی مثال دیتا ہوں آپ کو. کائنڈ ہارٹ بھائی موجود ہے؟ جی میں تو آپ کی براڈ پہ ایک حوالہ پیش کیا گیا تھا آج، یاد ہے؟ جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ 100% ایمانداری سے پیش کیا گیا تھا؟ وہ حضرت عیسیٰ والا؟ نہیں بھائی، وہ جو حضرت ابوبکر صدیق ہاں والا تھا، ہاں، وہ جو- مرتد کی سزا والا. اچھا. ہاں وہ ٹھیک تھا والا پیش کیا گیا؟ یار وہ جو اسپیسیفک آرٹیکل کا جو اسپیسیفک پیج ہے، وہ ورڈنگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی تعریف کی جا رہی ہے ادھر،
اور کس لیے کیے جا رہی ہے، تو یہ تو اپنے آپ میں اس پہ اس سینٹنسز یا اس پیج تک رکھیں تو وہی سمجھ آ رہی ہے کہ رائٹر ہاں لیکن جب کہنا چاہ رہا ہے. میں نے آگے آپ کو جب اس کا بقیہ حصہ پڑھ کے سنایا تھا تو پھر کیا سمجھ آئی تھی؟ بقیہ حصہ پڑھ کے سنایا تو obviously وہ پوری ایکسپلینیشن آ جاتی ہے. یہ کتاب ہوتی کس لیے ہے؟ کتاب اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اس کو پوری پڑھیں یا اس کا کچھ جو بھی حصہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. جی جی کتاب اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ لا تقرب الصلاۃ کہ آپ صرف اتنا پڑھ لیں کہ نماز کے قریب مت جائیں، لیکن یہ نہ پڑھیں کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں. مطلب اگر آپ نے اپنی مرضی کا مطلب نکالنا ہو تو کیا لوگوں نے نہیں نکالتے مطلب یا نکالتے ہیں؟ ہر جگہ سے اپنی مرضی کا مطلب نکال آتا ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے لگتا ہے جو مجھے بھی ایک چیز ٹریگر صرف کی، مجھے پوچھنی ہے، احمدی بھائی سوری معذرت، میں صرف اتنا چاہ رہا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک چیز جو مجھے بھی ٹریگر کی اور آئی ایم شیور یہ جو تھنک لائک ملینئر ہے اس کو بھی ٹریگر کی تھی، اور مجھے بھی ابھی تک یہ سوچ میں پڑا ہوں، اور اس کا صحیح اسپیسیفک آنسر اس لحاظ سے نہیں ملتا، کہیں کہیں مل بھی جاتا ہے لیکن پھر وہ چلا جاتا ہے. یہ کہ کیا اگر ہم دیکھیں، اگر تو ہم مرزا صاحب کو اسی اسٹینڈرڈ پہ رکھتے ہیں جو دوسرے لوگ جن کو مجدد مانتے ہیں، جن کے احمد رضا بریلوی ہو گئے، قاسم ننوتوی صاحب ہو گئے، یہ اس سے پہلے مجدد گزرے ہیں، تو میک سینس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نبی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اسلام میں کیا کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ کوئی اپنے سے پچھلے جو نبی گزرے ہیں ان کی کوئی کمزوری یا ان سے اپنی سے پچھلے قرآن سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کی کوئی کمزوری لے کے یا اسپیشلی نبی جو گزرے ہیں ہاں اس کی کمزوری. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس کے لیے اگر آپ بہادر ہیں نا اور آپ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور آپ کے دل میں رسول اللہ کی عزت اور حرمت ہے تو پھر تھوڑا سا نا آپ آئی ایم اسرائیل جو کرسچن جو اسلام اگینسٹ لینگویج کرتی ہیں، یہ نہیں وہ جوزف مسیح جیسے جو آدھے مطلب ذہنی طور پہ مطلب وابی ہو چکے ہیں کرسچن یا دیوبندی ہو چکے ہیں یا کوئی اہل حدیث. تو آپ ذرا اسلام مخالف جو صحیح کٹر کرسچن ہے نا ان کی لائف پہ جا کے اعتراضات سنیں نا، اور پھر بڑے تحمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی بڑی تعریف کرتے ہوئے ذرا مجھے ڈیفینس کر کے دکھائیں نا، پھر یہ بات میرے سے آ کے کیجئے گا. آپ کے 2-3 ہی بندے گئے ہیں نا ادھر، تو پتہ ہے نا جب انہوں نے گرل کیا ہے رسول اللہ کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ تو کہاں تک پہنچے ہیں ہمارے بھائی. تو اگر آپ کو سیدنا ارے سن لیں، اگر آپ کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پسند ہے تو پھر اسلام چھوڑ دیں. اگر آپ کو مسیحیت پسند ہے نا، اگر آپ ادھر ہماری طرف تو آپ کو ان لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں حضرت مسیح موعود جنہوں نے ایک صرف حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کیا اور غلام ہونے کا دعویٰ کر کے صرف تو کہا ہے کہ میں ان کے طفیل پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، تو اس کے لیے تو غیرت یہ ہے. اور دوسری طرف جو رسول اللہ کی ذات پر غلیظ سے غلیظ حملہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ان کے بارے میں کچھ، اور وہ بات بھی جو ان کی اپنی بکس میں ہے اس کو بھی آپ شاطمیت بنا رہے ہیں. ان کی اپنی بکس کی کتاب پیش کی ہوئی کو آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ڈیفینس نہ کرو، اسلام کا ڈیفینڈ نہ کرو کیونکہ وہ مقصد ہے کہ ایک بے حرمتی ہو جائے گی. تو وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں، ان کی کتب سے جو جیسے ہماری وہ قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں، ہماری بخاری سے، مسلم سے، ابن ماجہ سے، سنن نبی داؤد سے حدیثیں نکال کے ہمارے منہ پہ جوتیوں کی طرح مارتے ہیں، اور ہم وہاں شرم سے سر جھکائے خسرے بن کے آ جاتے ہیں، اور کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو جا کے جواب دے کہ بھئی یہ ایسی چیز نہیں ہے. پھر ایسے اسلام کو ماننے کا، ایسے رسول اللہ کو ماننے کا کیا فائدہ کہ اس کا دشمن اس پہ طرح طرح کے حملے کر رہا ہو، اور آپ جی ہم سیدنا یسوع کی بے حرمتی، ہم دیگر انبیاء، وہ انبیاء تمہارے لیے ہوتے تو رسول اللہ کو کس لیے اللہ نے بھیجا تمہارے لیے؟ اور وہ اللہ کے نبی بس اتنے ہی ہے کہ رسول اللہ نے آگے ان کی تصدیق کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اگر رسول اللہ نے تصدیق نہ کی تھی تو وہ ہمارے لیے کس مقام کے نبی تھے؟ تو یہ تو رسول اللہ کی مقصد ہے کہ غیرت کو نیلام کرنے والی بات ہے.
کہ جن کو آپ وجہ کائنات اور خاتم النبیین اور امام الانبیاء سمجھتے ہیں، تو ان کی عزت کا سوال ہو تو آپ ایک عام ایک سنگل امت کے نبی کی حرمت پہ رسول اللہ کی حرمت کو قربان کرتے پھرے. نہیں میاں صاحب، میں سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں یا ہمیں کوئی ایگزامپل ملتی ہے کہ ان کو جب اسلام کوئی کی اس سے بڑی حرمت کیا ہے کہ انہوں نے سن تو لیں یار میاں صاحب. میں یہ بات آپ سے 40 دفعہ سن چکا اور مجھے یہ ساری بات کا میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اسلام نے کیا مقصد ہے کہ اگر اس نظر سے دیکھیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ جس کو نثارہ خدا مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اس کو ایک بشر بنا دیا. اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہے ابھی؟ ان کے خدا کو ہی مقصد ہے کہ ایک عام بشر بنا دیا. تو ٹھیک ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بنایا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے یہ تو نہیں کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ ایسے ہیں، ایسے ہوں گے، یہ تھے، یا یسوع تمہارا ایسا تھا ویسا تھا. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اگزامپل نہیں ملتی. یہ تو اس زمانے کے عیسائی بھی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے خدا، ٹھیک ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے I'm sure وہ بہت ساری باتیں آ کے کہتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی اگزامپل البتہ نہیں ملتی اسلام کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر آپ ذرا بائبل سے قرآن تک جا کتاب تو پڑھے مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب کی. کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ نہ آپ نے کوئی کرانوی دیکھا نہ صاحب کی کچھ. بات نہیں کر رہا یار میاں صاحب. یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کرانوی صاحب ہیں. مرزا صاحب ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے نا، پھر جب ایک نبی ہے تو نبی تو اللہ کے حکم سے جو بھی کرتا ہے، اس میں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا. نبی کو تو جیسے اللہ چلاتا ہے وہ ویسے چلتا ہے. تو اور نبی کو تو یہ حق ہے. ایک عام مولوی کو آپ فری ٹکٹ دے رہے ہیں کہ وہ جو مرضی کہہ لے، تو نبی جو اللہ کے احکامات پہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے، اس پہ آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں. نہیں میاں صاحب فری ٹکٹ نہیں دے رہے ان کو، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، انہوں نے غلطی کر دی. لیکن نبی کا یہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہدایت پہ آ کے آیا ہوتا ہے، اس نے وہ تو نہیں نا اس طرح کر سکتا. ہم فری ٹکٹ نہیں دے رہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا. نہیں، نبی پہ غلط کر سکتا ہے، جو اللہ کی طرف وہی تو کہہ رہے ہیں. سے آیا ہوتا ہے وہ غلط. جی ہاں جی، کیا پیش کرنے لگے آپ؟ یہ جو کائنڈ آرٹ بھائی کا کنسرن ہے نا، میں اس کو ایڈریس کر دوں. اس میں اس کتاب میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق نظامی جواب دیے ہیں. یہ اس کے شروع میں انہوں نے بات بیان کر دی ہے. وہ فرماتے ہیں فتح مسیح ایک کیریکٹر ہے، یہ یاد رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی عباد اللہ زین اصطفیٰ. اما بعد واضح ہو کہ چونکہ پادری فتح مسیح متعین فتح گڑھ ضلع گرداسپور نے ہماری طرف ایک نہایت گندا خط بھیجا اور اس میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زنا کی تہمت لگائی، اور اس کے اور بہت سے الفاظ بطریق سب و شتم، یعنی شادمیت جس کو کہتے ہیں نا، گالیاں نکالنا اور شادمیت کرنا، وہ الفاظ استعمال کیے. اس لیے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ اس خط کا جواب شائع کر دیا جائے، لہذا یہ رسالہ لکھا گیا. امید ہے کہ پادری صاحبان اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے الفاظ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کیونکہ یہ تمام پیرایا میاں فتح مسیح کے سخت الفاظ اور نہایت ناپاک گالیوں کا نتیجہ ہے. تاہم اب یہ غور سے سنیں کائنڈ آرٹ بھائی، تاہم ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی شان مقدس کا بہرحال لحاظ ہے، اور صرف فتح مسیح کے سخت الفاظ کے عوض ایک فرضی مسیح کا بالمقابل ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی سخت مجبوری سے، کیونکہ اس نادان نے بہت ہی شدت سے گالیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالی اور ہمارا دل دکھایا ہے. اور اب ہم اس کے خط کا جواب ذیل میں لکھتے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس کو ایک برگزیدہ ان کو نبی مانتے ہیں. ان کے متعلق وہ نہیں اس طرح کے خیال رکھتے، وہ اس شخصیت کے بارے میں خیال وہ الزامی جواب دے رہے ہیں جس کو
عیسائی مانتے ہیں، جس کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا. اور کیا حضرت عیسیٰ نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ کائنڈ آرٹ بھائی مجھے یہ بتائیں. جی حضرت عیسیٰ نے اس میں کبھی نا اس خدائی میں کا دعویٰ یہ کیا یہ تھا؟ بات، یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ بات مجھے پتا ہے، یہ والی اسپیسیفک بات مجھے پتا ہے. مجھے جو کنسرن آ رہی ہے اس پہ آ رہی ہے جہاں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو یورپ جو شراب کے نشے میں مطلب وہ ڈوبا ہوتا ہے نا، وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطلب وہ پیتے تھے. اور مسلمانوں کو بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھائی ہے، تمہارا نبی جو ہے وہ نہیں پیتا تھا، اور انہوں نے ویسے قرآن انٹروڈیوس اچھا کرایا. مجھے پیارے بھائی ایک بات بتائیں، جو اسلام میں کسی نے کبھی شراب پی ہے؟ اس مذہب اسلام میں کبھی کسی نے شراب پی ہے؟ نہیں 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 پی. پی نہیں پی جہاں تک مطلب جتنا میں مانتا ہوں اسلام میں مذہب اچھا میں. تو میرے پیارے بھائی جی جی آپ تھوڑا سا اپنا نالج بڑھائیں. جی یہ جو شراب کی حرمت ہے نا، یہ مکہ میں نہیں تھی، یہ مدینہ میں، جہاں تک مجھے علم ہے مدینہ میں اس کا حکم آیا تھا کہ شراب حرام ہے. جی جی مکہ کی زندگی میں اور مدینہ کی بھی شروع کی زندگی میں یہ حکم نہیں تھا. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی زندگی میں کہ آخر پہ یا مڈل کے بعد اس کا حکم، اس کی آیات نازل ہوئی ہیں شراب کی حرمت. اور اس وقت بتانے والے بتاتے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں جو تھیں ان میں شراب ایسے بہائی گئی جیسے پانی بہتا ہے. ان کی گلیوں کی جو نالیاں تھیں نا اس میں. یہ میں بات کو صرف یہ بات اتنا آپ کی کہوں. وجہ ہے کیا جس کو. اچھا میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ہم جی جب انسانوں کو خدائی کے، یہ خدائی ہے قسم کی جی، کوئی نہیں پیتا تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، یا کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ انسانوں کو خدا بنانے والی بات ہے. جو آپ ہمارے لوگ جس جگہ پہ جن مقامات پہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں نا، جی جی وہ یہی ہوتے ہیں. کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو انسان کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم ان کو انسانوں سے اوپر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. جی جی جانے کے لیے آئے تھے. ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ان کی عبادت شروع کر دیں. ان کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں اور جی اس سے تعلق پیدا کریں. جی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان انسانوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر سے. اور خدا کو آج کوئی میں نے دیکھا نہیں کہ آج تک کسی براڑ نے کبھی یہ ذکر کیا ہو کہ کیا یار ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ویسے ایمان لاتے ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھیں. ایسا کیا ایسا کبھی کسی نے کہا ہے؟ مجھے آپ اتنی براڈز آپ دیکھتے ہیں، کسی ایک براڈ پہ آپ کو ایسا سننے کو ملا؟ صرف آپ کو رد ایک دوسرے کا رد ہی مل رہا ہوتا ہے. رد وہ اہل حدیث وہ کیا کہتے ہیں یار، شیعہ کو کوئی رد کر رہا ہے، کوئی اس کو سپا صحابہ کو رد کر رہا ہے، کوئی رد قادیانیت کر رہا ہے. رد ہی رد ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس امت میں رد کے سوا بچا ہی کچھ نہیں. جی ایم جی بھائی، جہاں مرزا صاحب نے آلویسلی شراب کو ایک پتہ نہیں، آئی تھنک کوئی ورڈ ہے خبائث کر کے، پتہ نہیں ام الخبائث، پتہ نہیں کیا. جی جی ام الخبائث ام الخبائث کہا گیا ہے اور بہت کچھ لقب سے کرا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے شریعتوں میں شراب جائز ہوگی یا قرآن میں ہی آ کے بین ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے بالکل جائز بھائی تھی؟ اگر یہ چیز، مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ تو بہت بڑا اعتراض آپ قرآن مجید پہ پیش کرتے ہیں. اگر کہنا کہ یہ پہلے حرام تھی اور قرآن مجید کے پہلے نزول کے پہلے 15 سال تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو یہ تو اگر اتنی بڑی خبیث چیز تھی تو یہ تو شروع میں پتہ نہیں چاہیے تھی کہ اس سے بچنا ہے. آپ کو یہ سوچ نہیں آتی؟ گریجویٹلی سارا ہے. گریجولی سب چیز ہوتی ہے، یہ ایک دم سے ساری چیزیں تو نہیں انڈیل دی جاتی ہیں کسی کے اوپر. تو وہ ام الخبائث چیز ہم مطلب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو نبی تھے وہ چیز پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز بات باللہ. یہ ہے کہ اس سے بڑی خباثت جو ہے وہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شرک کو ختم کرنا تھا نا. لیکن مرزا صاحب نے اس کو ام الخبائث کہا ہوا ہے، اور کیا یہ ام الخبائث اب ہم چیز یہ مسلمانوں کے لیے یہی چیز ہے. مسلمانوں کے لیے جو ایمان لے آئے نا، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ ام الخبائث ہی ہے. کیونکہ اگر وہ اس چیز میں جائے گا تو آہستہ آہستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ برائی کی طرف اس کا رستہ قدم چلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ ہر برائی اس کے اندر وہ ڈوب جائے گا.
لیکن یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تو نہیں کبھی کہا نا کہ دیکھو میں نے شراب بین کی اور میری بھی شریعت میں ہوئی، اور دیکھو میرے سے پہلے جو نبی تھے وہ شراب پیتے تھے. اس طرح تو نہیں کہا نا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کہا نہیں کہا نا. اور پیارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اس طرح کے الزامات بھی تو کرسچن میں سے نہیں نہ لگائے گئے جس طرح اس دور میں لگائے گئے ہیں. بس یہ ڈفرینس کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تصدیق ہی ورقہ بن نوفل نے کی تھی جو حضرت خدیجہ کا کزن تھا. جب حضور پہ پہلے وہی نازل ہوئی تھی تو حضور کی کیا حالت تھی، اور آپ کی نبوت کی تصدیق کس نے کی تھی؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو کمپیئر کرنے سے بھی تو منع کیا تھا نا کہ مجھے ان کے ساتھ نہ وہ کرو، کمپیئر نہ کرو، یا بڑا نہ کرو، اور کے بارے میں تھا یا کچھ تھا، یہ بھی تو انہوں نے منع کیا. یہ حدیث ہے، ہاں حدیث ہے کہ دو انبیاء کے درمیان تو فرقہ مت کرو. ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں بس. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آج اگر حضرت موسیٰ ہوتے، اگر حضرت عیسیٰ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا. آئی گیس ایز اے مولانا یو کین انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے آپ کمپیریزن کر رہے ہو، اب اپنے نبی کو یا اپنی کتاب کو آپ زیادہ افضل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اسلام میں اجازت ہے؟ ایز اے نبی ایز اے نبی بات کر ایز اے نبی اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی امت اس مقام پہ ہوتی تو رسول اللہ کو اللہ کو مبعوث کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اگر پہلا ہی نبی کافی ہوتا تو اس کے بعد والے نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کبھی بعد والے نبی نے نہیں، مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو ہیں مرزا صاحب اس لیے آئے ہیں، یہ ضرورت پڑ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ یہ مطلب یہ ہے. جی بالکل یہی بات ہے. کیا حال ہے بھائیو، سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی سرور بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ رب العالمین. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا بس یار ٹیکنیکل کوشچنز ہو رہے ہیں، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہو رہی سر. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. روحا سے دور چل رہے ہیں ہم ابھی. جی میاں صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. جڑے سنتے سمجھ گئے اچھا احمدی بھائی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ سے میری پرائیویٹ میں بھی بات ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ جو یورپ میں جو یہ جو خراب عادت پڑی ہوئی ہے، جو اس ڈوبا ہوا ہے اس میں شراب والی معاملہ، یہ اس لیے کہ جو وہ تھے وہ مطلب نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کوئی شراب پیتے تھے، تو اس کی اس وقت وہ ختم نہیں کی گئی، اس وجہ سے یورپ میں پھیل گئی اور انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، اور اسلام کو مانتے تو شراب نہ پیتے اور وہ یہ چیز ادھر پھیلنے سے بند ہو جاتی. یہی مضمون کا مفہوم یہی لگ رہا ہے جو وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو لگتا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک اٹیک؟ نہیں وہ اٹیک تو آپ کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں نا کہ دوسری سائڈ سے ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ حضرت مسیح موعود کوئی معاذ اللہ ایسے سادے بندے تھے کہ وہ اتنی ان کو یہ جو سمجھ آج آپ کو آ رہی ہے، آپ کو یہ چیز مقصد ہے کہ چنتا ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے؟ یہ بات ان کی ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے تو خیال میں آپ کو بھی یہ مقصد ہے کہ اس مقام پہ پہنچ گیا کوئی اس طرح کے مرتبے پہ کہ آپ کو حضرت مسیح موعود سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے. حضرت مسیح موعود کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے اور حضرت مسیح موعود نے کر دی. میاں صاحب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہی تحریف شدہ کتابیں اس وقت موجود تھیں، وہی عیسائی موجود تھے، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرف یہ کہا کہ تمہاری کتاب میں جس یسوع کا ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں جو بھی کچھ کہا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو نہیں ملتا، لیکن اللہ کی گواہی ملتی ہے کہ یہی تحریف شدہ کتابیں موجود تھیں اس وقت.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے تو مل کے ان کا سن آف گاڈ ہی ختم کر دیا ہے. اس سے اور آگے بڑی بات کیا کرتے ہیں؟ محمد نہیں رسول شراب اللہ پہ صلی بات اللہ ہو رہی علیہ ہے، وسلم. شراب پہ، نہیں شراب پہ بات ہو رہی ہے، بھائی سیرت پہ شراب، بات ہو رہی ہے. بات سنیں، شراب تو ایک تیسرے درجے سے بھی نیچے جا کے پڑتی، جہاں آپ نے ان کا گاڈ ہی ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائی؟ میاں صاحب، گاڈ ختم کرنا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، سن آف گاڈ ختم کرنا اور سیدھا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹیک کرنا، چاہے الزامی یا غیر الزامی یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو پیارے بھائی میرا خیال ہے آپ پھر یہ رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں، تو آپ ان کی جا کے گیتا مالا جو ہے نا جپیں. پھر یہ ایسے جھوٹے دعوے نہ دکھائے ہمیں کہ رسول اللہ آخری نبی، وجہ کائنات، دنیا پاری ان کے نام سے بنی، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر رسول اللہ کی حرمت اور عزت اتنی آپ کے دلوں میں ہے نا کہ ایک دو ٹکے کے لوگ اٹھ کے ان کی ذات پہ حملے کرتے پھریں اور آپ ان کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ سیدنا عیسیٰ یا یسوع کا معاملہ آ گیا ہے، تو پھر بھائی یہ اسلام اور مسلمانوں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر آپ یہ غلط جگہ پہ ہیں. نہیں، جواب آپ دیں، لیکن آپ یہ دیں نا کہ تم غلط بول رہے ہو. صاحب وہ تو خلیفہ خامس نے بھی کہا تھا کہ بجائے کہ ان کو جواب دو تم ان کی اور تعریف کرو. ان کو بھی آپ غلط کہیں گے، انہوں نے بھی مرزا صاحب کی نہیں مانی. کنہوں نے؟ جو خلیفہ کرنٹ ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع کر دیں، جو کہ صحیح طریقہ ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، جو خلیفہ ہمارے کرنٹ خلیفہ ہے ان کا صحیح ڈیسیجن ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو رسول اللہ کی تعریفوں کی پل باندھ دو آپ. یہ ایک طریقہ ہے. یہ مجھے مطلب یہ میک سینس کرتی ہے نا بات. میں نے تو آپ کو ابھی پہلے ہی بتایا. اچھا کمال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سب بھائیوں کے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا فضل. یار میاں صاحب منو ایک گل دی سمجھ نہیں آ رہی، اینی بحث دونوں بھائی کر رہے نے. ایک تے جے گیٹ دے اندر ہی نے، ایک شاید جا چکے نے. میں کل انہاں نو کہا سی جتھے تسی گئے ہو سکھی رہو، لا اکراہ فی الدین. ہن مرزا صاحب تے اعتراض یہ بار بار وہ ایک ہو رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دی نعوذ باللہ انہوں نے کوئی حد تک کیتی ہے. ایک طرف وہ خود نو مسیح مسیح قرار دے رہے ہیں. دیکھو نا، میں مثل مسیح ہوں. میں مثلاً کہنا جی یہ میں تے بالکل کائنڈ ہارٹ طرح دا انسان ہوں. یہ مطلب میں کائنڈ ہارٹ نو ایک جڑا ہے آئیڈیل انسان سمجھ. جی میں کائنڈ ہارٹ نو بالکل ہی انج سمجھا کہ نہیں یار اچھا خادم بھائی، اگر کوئی برا نہ بناؤ تو مک جان دو گل، کوئی گل نہیں. مطلب ہے اگر کسی نو یہ سمجھایا جائے کہ جے تسی ساڈے نبی علیہ السلام تے اے اعتراض کر رہے جے تے تہاڈی تسی اپنی بکاں چ اے لکھیا ہے، یہ کس حد تک جسٹیفائی ہے؟ یہ تے انہاں دی بکاں دی شاطمیت ہو رہی ہے، انہاں دے بکاں دے کلام ہے نے. باقی میں دینا مائک میں دے رہا کمال بھائی نو، وہ اس بارے کوئی مزید روشنی پان. جی کمالات بھائی. میں اسی لیے اوپر آیا تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ کائنڈ ہارٹ بھائی جو ہے نا، یہ میں ان سے بڑا پرانا واقف ہوں. ان کو چیز کا پوری کا پتہ نہیں بھی ہوتا تو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ کل بھی یہ کسی براڈ پہ بیٹھے تھے، یہی بات کر رہے تھے. بھئی آپ ایک بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ختم ہو گئی. ہم نے آپ کو بتا دیا. یہ کہتے ہیں، میں نے ان کو کل بھی بتایا تھا کہ الزامی جواب دینے کی کہیں ممانعت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی لعنت ڈالی ہوئی ہے یہود و نصارہ کے اوپر. اب کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ نے کیونکہ ایک منٹ سرور بھائی، کیا سرور بھائی سوری بھائی، بات کرنے دیں نا، بات کرنے دیں، بات پوری کرنے دیں. کمال بھائی ایک منٹ. سرور بھائی یہ ذرا گفتگو ہو رہی ہے ہماری کائنڈ ہارٹ اور نا دل لائق بھائی پہ، تو آپ خاموشی سے سنے جا رہے ہیں. جی کمال بھائی. اور یہ سرور صاحب جو ہیں یہ مسیح مولا علیہ السلام کے شاطم ہیں. یہ میرے ساتھ بات نہ اس وقت تک کریں جب تک کہ کمال بھائی میں نے جب سرور صاحب کو خاموش کرا دیا، آپ چھوڑ دیں انہیں، آپ ان دونوں کو ایڈریس کریں. چھوڑ دیا. ہاں
پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء مساجدہ، کہ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. قرآن شریف میں حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو بہتان عظیم لگایا ہے اس کا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو بات مخالف کر رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق اس وقت، اس کا ذکر قرآن شریف میں سورہ نساء میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نہیں گھبرایا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پھر یہ ایک الزامی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہوا ہے، خود بت توڑے ہیں. جب پوچھا گیا ہے کہ کس نے توڑے ہیں، فرمایا کہ یہ بڑا ہے ان سب سے، اس سے پوچھو. اور وہاں پہ ان کے مترجموں نے انگریزی میں لکھا ہوا ہے وہ میرے لفظ اگر میرے صحیح لفظ زبان پہ نہ چڑھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قسم کا الزامی طور پر ان کو کہا کہ یہ ان سے بڑا ہے، اس سے پوچھو. توڑے خود تھے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سارکیسٹیکلی وہاں پہ لکھا ہوا، میرے لفظ نہیں زبان پہ چڑھا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچائے آل محمد است، کہ میرے دل اور میری جان جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور میری خاک جو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں پر قربان. اور وہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہوں مخمور ہوں. گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، اگر یہ کفر ہے تو میں سب سے بڑا کافر ہوں. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سے کوئی جو ہے بیر نہیں ہے، میں ان کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہوں. یہ ساری کی ساری انہوں نے الزامی طور پر دیا ہے. نہ اس کی قرآن میں ممانعت ہے الزامی جواب کی، نہ ان کی. یہ کل کہہ رہے تھے کائنات بھائی ہم نے سارا انٹرنیٹ بھی، آپ کے پاس 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے کہ کس نبی نے کس طرح جو ہے ہینڈل کیا ہے اپنے وقت کے اور پہلے نبیوں کے متعلق کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن شریف میں کہیں ممانعت نہیں ہے الزامی طور پر جواب دینے کی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود گزر رہے تھے، یہود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان پھیر کے تو کہا کرتے تھے السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ ہلاکت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھیں تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں، انہوں نے تو آپ کو السلام علیکم کہا ہے. تو حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے. انہوں نے فرمایا تھا لیکم، تم پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ مسیح موعود علیہ السلام نے الزامی طور پر جواب دیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو. جی نہیں کمال بھائی ایک بات مجھے بتائیں کہ بات ہے، لیکن ان کے ایک نبی سیکنڈ، کو جو الزامی جواب جو ہے ان کے نبیوں، ان کے جو نبی تھے جو مطلب عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو مجھے نہیں لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ کہا ہو. نہیں ایک نبی سیکنڈ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کمال میں بھائی، نصرانی کہتے تھے نا، تو مسیح موعود علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ان کے جو ہے مظلومہ مسیح اس کے متعلق دیا، تو اس میں کون سی نہیں بات ہے؟ کمال بھائی ایک بات مجھے بتائیں جی کہ حضرت مسیح موعود جی نے جو بھی جواب جی دیے ہیں وہ اپنی طرف سے دیے ہیں یا ان جی کے جی بائبل سے دیے ہیں یا ان کی تورا سے دیے ہیں؟ بالکل ان کی توراہ سے دیے ہیں. ان کا سٹینڈ یہ ہے کہ جی ایک نبی کے متعلق ایسی انہوں ارے نے سنیں بات نا، کی ارے ہی سنیں کیوں ہے میری پھر اگلی بات سنیں نا وہ. ہاں جی میری. جی جیسے یہ جی کہتے ہیں کہ اب اس بات کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں اور اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں، تو جیسے ہم کہتے ہیں معاذ اللہ توہین قرآن ہوگی، تو یہ توہین بائبل نہیں کر رہے؟
یہ سارا کچھ ہی کرتے ہیں، یہ بائبل کو بھی غلطی کہتے ہیں نا کائنڈ ہارٹ صاحب، تو لیکن اتنا یہ یہ تو ہی بائبل کے نہیں ہے. خلاف میں ان کو کبھی بولتے نہیں دیکھتا نا، نہیں یہ نہیں، زیادہ آپ یہی میری بات بات کو کرتے ہیں ذرا ہمارے سمجھیں، ساتھ۔ ہاں جی میری بات کمل کو حافظ سمجھے نا. جی جی ایک جی منٹ، جی کائنڈ ہارٹ بھائی، یہ چیزیں جو حضرت مسیح موعود نے حوالے دے کر بائبل کے اور تورا کے پیش کیے ہیں، یا جہاں سے بھی انہوں نے ان کی ہولی بک سے، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط انہوں نے بات کی ہے. تو پھر یہ آپ جیسے ہمارے مسلمان قرآن پاک کی توہین بنا لیتے ہیں، تو آپ تو ان کی کتب کی توہین نہیں کر رہے، کیونکہ وہ بھی یار جو بائبل، مجھے میری بات سن لیں، جو بائبل سے انہوں نے حوالے دیے ہیں اس میں پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک یہ کہنا کہ یورپ میں لوگوں نے شراب کی جس کو تو جو انہوں نے امریکہ ملک، کہتا ہے کہ میری امریکہ بات کہتا تو سن ہے، میں لیں سمجھ فیوریٹ گیا ہوں. بھائی، اچھا نہیں سنا لیں. سمجھے نا آپ، میری پوری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے. جی جی سنا جس لیں. کو انہوں شراب نے بھی ہے. جس کو انہوں نے ام الخبائث کہا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں آج جو ہے جو شراب کے نشے میں ہے، اس وجہ سے ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ختم نہیں ہوئی، اور اوبیسلی اسلام جب آیا اس میں ختم کی گئی. یہ کہاں کہا ہے انہوں نے؟ کائنڈ ہارٹ بھائی حوالہ دیں ذرا، پڑھیں اگر پہلے حوالہ۔ اگر یہ وہاں پہ، البتہ وہاں پہ جب بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ دوسرے احمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے. حوالہ اور دیں نا، میں نے آپ سے پہلے پوچھا، حوالہ دے دیں پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے، کہاں پہ لکھی ہے بات؟ اگر لکھی ہوئی تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ پھر میں آپ کو جواب دوں گا نا، پھر میں ٹھیک ہے، جواب دوں گا، ٹھیک پہلے ہے، میں وہاں پڑھوں گا نا ٹھیک ہے، کہ وہاں ٹھیک پہ ہے، کیا لکھا ہے، مجھے پتا ہے کیا لکھا ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، آپ پہلے حوالہ لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ کل بھی آپ سے درخواست کی تھی ادب کے ساتھ کہ آپ منہ زبانی بات نہ کیا کریں، آپ جب بھی بات کریں تو حوالہ لے کے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں کہ آپ اپنی روش نہیں بدلتے، آپ وہی منہ زبانی بات ہی ایک براڈ سے اٹھتے ہیں جو آپ لیتے ہیں پھر دوسری پہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ محققانہ طریقہ ہے۔ دنیا کا کوئی محقق اس طرح تحقیق کرتا ہی نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ تو آپ برائے مہربانی تحقیق اگر کرنا چاہتے ہیں تو پراپرلی حوالے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پہ بہت ساری باتوں کا جواب ہوتا ہے جہاں سے آپ نے بات جس طرح کی سنی ہوتی ہے۔ جی میاں صاحب، اب میں خاموش ہوں، اب کریں بات۔ اچھا، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بات تو آپ کو بڑی چبھ گئی، تو پورا یورپ خاص کر پاکستانی لوگوں کو جب یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان تو اپنے مفاد پیسے کی خاطر اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، تو کیا وہ رسول اللہ کی امت کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیا رسول اللہ کی امت کی امت کی توہین کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی توہین کی بات ہو رہی ہے۔ بھی نبی کی توہین جو ہے، نبی کے بارے میں آپ نے کبھی تحقیق کی ہے ان کے بائبل وغیرہ پہ؟ کہ وہ آج بھی میر صاحب کھول کھول کے حوالے پڑھے تھے، اس وقت آپ کانوں میں کہاں ہوتے ہیں، کیا ٹھوسا ہوتا ہے؟ وہ ان کی کتابوں سے ہر قسم کے حوالے میں نوشی کے مختلف کتابوں سے کھلے عام پڑھ پڑھ کے آپ کو بتا رہے تھے. تو آپ کیوں نہیں وہ ریکارڈ کر لیتے وہاں سے؟ جو بات وہ کرتے ہیں اس کی جا کے چیک کریں کہ جو بائبل ان کو نے دی ہے اور حضرت یسوع کے متعلق اور ان کے حواریوں کے متعلق انہوں نے جہاں جہاں نشاندہی کی ہے، تو کبھی آپ نے یہ تکلیف گوارا کی ہے کہ وہاں سے چیک کریں اور میر صاحب کو جھوٹا ثابت کریں کہ جناب یہاں آپ 200-400 بندوں میں بیٹھ کے تو حضرت مسیح موعود کی عبارت کی ویریفائی کر رہے ہیں، تو وہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بجائے آپ یہ کام کرنے کے، آپ مقصد یہی بات پچھلے سال سے لے کے چلے ہوئے ہیں. میر سلیم صاحب نے کتنی مرتبہ یہ سارے حوالے دیے ہیں کہ یہاں دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، اس کتاب میں اس جگہ پہ کیا لکھا ہے، سب کچھ وہ لکھا ہوا ہے، جس کا آپ اعتراض لے کے غیروں کے زبان لے کے تو ادھر آ گئے ہیں. تو پیارے بھائی، یہ تو شرمندگی والی بات ہے نا کہ ایک بات مطلب بار بار، اور ایک آپ کو پتہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ نے ہر چیز کا، اور خاص کر میر سلیم تو ہر وقت یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، تو کبھی آپ نے وہاں سے ری چیک نہیں کیا ان کی بات؟ اصل کام تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اعتراض ہے، انہوں نے آج بھی وہ بتاتے رہے ہیں، کل بھی بتاتے رہے ہیں سارا دن، تو کام تو یہ تھا کہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس طرح ہے کہ یہ جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں، اور یہ خود کرسچن جو ہے نا مانتے ہیں، اور ان کے کچھ بعض جو ہیں پادری اور بعض علماء کہہ لیں ان کے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں پر وہ
غیر یقینی حالت کے اندر کہہ لیں یہ حوالہ یا کوئی نیچے بھی آ حالت گیا ہے یا کمالات اسلام بھائی اگر کھول لیں تو یہ روحانی خزائن کا انہوں نے لکھا ہے، اگر آپ کھول لیں تو والیوم 19 پیج ہاں آپ 71 کھولیں نا پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ روحانی یار مجھے خزائن وہ نہیں آگے پیچھے بھی مجھے وہ پڑھی ہے یا مجھے کسی نے صرف آپ کو آپ بھیجا اگر ہے؟ پیج کھول کے مجھے اگر سامنے دکھا دیں تو میری تو اردو بھی کمزور ہے سر، میں تو سامنے صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں اور نیچے کوئی تو احمدی بیٹھے ہوتے ہیں یہ پرومننٹ. پہلے میرے پیارے کمالات بھائی اسلام کائنڈ بھائی ہارٹ اگر کوئی صاحب بات پرومننٹ سنیں. احمدی بیٹھے ہوتے ہیں نا چلیں تو ایک وہ اگر سیکنڈ اس کو ڈسکریج نہیں کر رہے ہوتے، میری کائنڈ بات تو ہارٹ سن بھائی، لیں. او کائنڈ ہارٹ بھائی، تو اپنے اپنے دی لائک تھنک آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ حوالہ لگائیں وہ پڑھ دیتے ہیں، ان کو تو اردو آتی ہے نا. تھنک لائک ملینئر یار یہ حوالہ لگا دو یار، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے چیزیں ہیں تو لگا دو پلیز. آپ حوالہ بتائیں نا، کون سی کتاب ہے، کون سی جلد ہے، کتنا صفحہ ہے، ہم کھول لیتے ہیں یہاں پہ. یار ابھی کیا بتایا تھا میں یہ کشتی نو پیج یہ 71 تحقیق یہ کو کرنے آ رہے ہیں روحانی اور خزائن ہمیں والیوم سارا 19 کچھ پیج کرنا. 71. ہاں روحانی ہاں مجھے خزائن والیوم کھولنے دیں. 19 پیج 71 پلیز اگر کوئی ٹھیک لگا ہے دے میں سامنے. اب کھولنے لگا ہوں نا، ایک منٹ ٹھہر جائے، مجھے اب تھوڑا بھائی سا ٹائم کائنڈ ہارٹ لگے گا بھائی، نا آپ میرا اس پہ. میسج نہیں دیکھتے ویسے. کائنڈ ہارٹ بھائی آپ سن رہے ہو میری بات؟ جی 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 جی. آپ نے پوچھا کوئی مسلم ہے جو حوالہ دے دے، میں نے نیچے 2 بار لکھا ہے، آپ نے میرا دیا ہوا حوالہ نہیں کشتی کھول نو کا رہے. حوالہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہی حوالہ ہے، اور کون سا؟ پیج 71. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہماری طرف آپ دیکھتے ہی نہیں ہے نا، مسئلہ ہی ہے، آپ دیکھتے ہی دوسری طرف. وہ اتنا میرے خیال میں ٹھیک ہے، انہوں نے سوال کرنا وہ سوال کرے، وہ اتنا وہ جس کی مرضی مطلب دیکھیں، ہمیں مجھے تو اس سے کوئی نہیں اتنی لینا دینا. یہ انہوں نے سوال کرنا، جو پراپر طریقہ ہے وہ کریں. یہ کہتا ہے مجھے اردو بھی صحیح نہیں آتی. بھئی اگر آپ کو آتی نہیں ہے تو آپ پہلے اس کو صحیح طرح خود بیٹھ کے تسلی سے گھر میں کو 2 منٹ 10 منٹ نکال کے اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس کو سمجھے، پھر اگر آپ کو سمجھ لگتی ہے پھر آئیں. ایسے سنی سنائی بات کو نا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے تحقیقانہ طریقہ نہیں ہے. میری اور بات آپ کہتے ہیں آپ تحقیق کرتے ہیں. میری بات تو سن لیں. لینگویج کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اور بھی لوگوں نے سنا ہوا ہے، ہم نے بھی سنا مجھے ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھنک میں بھائی. یہ کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پرومیننٹ احمدیز جو اس چیز کے دلائل دے سکتے ہیں، اردو جانتے بھی ہیں پڑھے بھی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو ڈس ایگری نہیں کیا، تو اس کو میں کیا سمجھوں؟ کیا ڈس ایگری نہیں کیا؟ اس کو انہوں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کہ ہاں ایسا ہی کہا ہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تحقیق کا طریقہ ہی نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا لکھی ہے اور آپ اس پہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو پہلے کتاب کھولیں، اس میں دیکھیں تو صحیح لکھا کیا ہے. تو آپ کھول لینا، جلد مجھے 19 بتا ہے، دیں. صفحہ نمبر بتائیں، مجھے صفحہ نمبر بتائیں. 70 کتنا تھا؟ 71. 71 ہاں 71. کشتی نو. ٹھیک ہے کھول لیتے ہیں، وہ میں نے کھول لیا، کوئی بات نہیں. میرا یہ اپنا ذاتی اصول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی قرآن شریف کی آیت کی بات ہو تو پہلے آیت کھولی جائے، یا حدیث کی بات ہو اگر اویلیبل ہے وہ کھولی جائے، اصل الفاظ ہوں. ہاں جی آپ بتائیں جی، اس کو پڑھیں آپ، اور جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی وہ بات کر لیں. جی کائنڈ ہارٹ بھائی. جی کوئی کھول سکتا ہے کہ نہیں کھول سکتا؟ میں نے کھولی ہوئی ہے، آپ پڑھیں نا. جب میں تو اس وقت نہیں کھول سک رہا، لیکن کھول سکتا ہے تو میں مدد مانگ رہا ہوں کہ کھول سکتا ہے تو کھول لے. میں نے کھولی ہوئی ہے، میں عرض کر رہا ہوں میں نے کھولی ہوئی ہے. آپ پڑھ دیں گے کہ میں پڑھوں؟ آپ پڑھ دیں، بتا دیں مجھے، ادھر کچھ سمجھا دیں مجھے. اچھا اچھا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے. کمال بھائی ایک سیکنڈ. اچھا کائنڈ ہارٹ جی بھائی جی جی جی. آج اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو دوبارہ تو نہیں یہ مسئلہ آپ کو دوبارہ پیش آئے گا؟ آبویسلی اگر مجھے سمجھا سکتے ہیں تو میں کیوں اس کو دوبارہ پوچھوں گا، اس والے حوالے کو کیوں پوچھوں گا آپ سے؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں سمجھ تو آپ کو اللہ نے دینی ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جس سینس میں حضرت مسیح موعود نے بات کی ہے وہ آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک کمال ہے. بھائی؟ بالکل. اصل بات پتہ کیا ہے، میں یہ بھی آپ کو